نہیں آپ کے جیسا دیکھا. اور یہ بھی شعر محبتوں کے ساتھ ملاحظہ کریں کہ سارے غم بھول گئے دائے حلیمہ جس دم سارے غم بھول گئے دائے حلیمہ جس دم کہ سارے غم بھول گئے دائے حلیمہ جس دم سارے غم بھول گئے دائے حلیمہ جس دم ارے رب کے محبوب رب کے محبوب کا پرنور سراپا دیکھا. آیا ہوا ہے ہر سو فیض و کرم کا بادل چھایا ہوا ہے ہر سو. لگتا ہے غوث اعظم ارے لگتا ہے غوث اعظم ارے تشریف لا رہے ہیں. لگتا ہے غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں. سویا ہوا مقدر مقدر اپنا جگا رہے ہیں. آخری شعر محبتوں کے ساتھ ملاحظہ کریں ساتھ ہو عنایت کہ پیران پیر ہیں وہ روشن ضمیر ہیں وہ پیران پیر ہیں وہ روشن ضمیر ہیں وہ پیران پیر ہیں وہ روشن ضمیر ہیں وہ بیٹی کو ایک نظر میں بیٹی کو ایک نظر میں ارے بیٹا بنا رہے ہیں. سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں. جناب ناصر الہدیٰ مائک پر تشریف لائے. دو شعر کے ساتھ ہم سامعین کو منور و مددہ فرمائیں. مائک پر ناصر الہدیٰ. منبر رسول پر بیٹھنے والے علماء کرام پردہ میں رہنے والی خواتین اسلام وسط پر میری آواز ہو تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. درست شریف کا ہدیہ نچھاور پیش کر لیجئے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوستی نرالی ہے تذکرہ نرالا ہے دوستی نرالی ہے تذکرہ نرالا تذکرہ نرالا ہے میرے غوث اعظم کا میرے غوث اعظم کا
غوث آدم کا مرتبہ نرالا ہے واقعہ مرتبہ غوث والا تیرا واقعہ مرتبہ غوث والا تیرا مجھے جو سرے اے غوث قدم آلا تیرا السلام ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ تھے جناب نصر الہدا الحمدللہ دو ہی شیر پڑا الحمدللہ چار چاند لگا اب لیجئے حضرات بالکل افراتفری کے عالم میں دلبر صاحب کی ٹکر میں جناب افسر صاحب کو میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں پورا مدبہ ہاتھ اٹھا کر کے بول دیجئے سبحان اللہ کہ آج کی رات کیا سہانی ہے بج میں طیبہ کی رات کیا سہانی ہے بج میں طیبہ کی رات کھانی ہے آمد خلیل سے آئے گی تازہ بہار آمد خلیل سے آئے گی تازہ بہار یہ لٹائیں گا کی دست گلتر دیکھے مائک پر جناب افسر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ آقا انعامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پیش کر لیجئے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منقبت کے کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کریں آپ نرانے شان نرالی غوث اعظم جیلانی بابا کیا بہت اچھے آپ نرانے شان نرالی غوث اعظم جیلانی آپ نرانے شان نرالی غوث اعظم جیلانی آپ نرالی شان نرالی غوث اعظم جیلانی بھر دو میری جھولی خالی غوث اعظم جیلانی آپ نرانے شان نرالی غوث اعظم جیلانی مانے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا مانے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا مانے تم کو
شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا آپ کی ماں بھی اللہ والی غوث اعظم جیلانی آپ کی ماں بھی اللہ والی غوث اعظم جیلانی قبر میں جس دم آپ کا شیدا خوف سے تھرا اٹھتا تھا قبر میں جس دم آپ کا شیدا خوف سے تھرا اٹھتا تھا آپ نے آ کر لاج بچائی غوث اعظم جیلانی آپ نرانے شان نرانے غوث اعظم جیلانی آخری ماشاء اللہ سبحان اللہ حضرات بعد نماز عشاء سے لے کر ابھی تک آپ حضرات نے نعتیہ شاعری سماعت کر رہے تھے اب آپ کا ٹیسٹ آپ کی صفات آپ کی چاشنی بدلنے کے لیے خطیب اعظم ہندوستان حضرت عطا اللہ مصباح جا رہا ہوں آئیے ان خطیبوں کا استقبال ہم اور آپ زندہ دلی کے ساتھ نعرہ سے بلند کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسئلہ کے اعلیٰ حضرت منی بابا کا فیضان سرزمین جگت اللہ شریف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جن کے سامنے یہ شعر کہا کر کے الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أكرم الأولين والآخرين شفيع المذنبين سيدنا وسندنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا وملجانا محمد وآله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب سے پہلے ہم بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت نبی اکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں ہم ادب کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وآصحابہ بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ
امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ محترم حاضرین، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس امام الاولیاء کانفرنس، جہاں ملک اور ملت کے بڑے بڑے ارباب علم و فن، علماء، مشائخ اور شعراء موجود ہیں، وہیں عوام اہل سنت کا یہ زندہ دل مجمع، ہم سبھی صاحب مزار قطب ربانی عارف باللہ حضرت منعم شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کے فیوض و برکات حاصل کرنے کے لیے حاصل ہوئے۔ میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں، چند جملے آپ تک پہنچا کر میں اپنی راہ لے لوں۔ ہم سب کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اللہ کے برگزیدہ ولی عارف باللہ قطب ربانی حضرت منعم شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کے حسین موقع پر ان کے فیوض و برکات حاصل کر رہے ہیں، اور قابل مبارکباد ہیں چک فتح اللہ کے زندہ دل مسلمان بھی، جنہوں نے صاحب مزار کا اتنا عظیم الشان اجلاس قائم کر کے ہمیں ان کے فیوض و برکات سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کیا۔ آج صاحب مزار کے عرس کی تاریخ، اور یہ حقیقت ہے کہ جس بزرگ کے عرس کی جو تاریخ ہوتی ہے اس کا ایک الگ ہی مقام ہوتا ہے، وہ دن بڑا اہم دن ہوتا ہے، اس دن اس بزرگ کا خاص فیضان جاری ہوتا ہے، گویا ان کے فیض و کرم کی برسات ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں کی مشترکہ خوش نصیبی اور خوش بختی ہے، ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی اور خوش بختی ہے کہ آج ہم اس عرس کے حسین موقع پر حاضر ہو کر ہم ان کے فیوض و برکات سے اپنے دامن مراد کو بھر رہے ہیں۔ اللہ والوں کی شان بھی بڑی عجیب و غریب شان ہوتی ہے۔ یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جو دنیا میں تو رہتی ہیں لیکن دنیا کے لیے نہیں، بلکہ دنیا بنانے والے خالق و مالک کے ذکر و فکر کے لیے۔ یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے عمر کے ایک ایک لمحے کو اللہ و رسول کے ذکر و فکر کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ان کے دلوں میں ہمیشہ خدا کی یاد ہوتی ہے، زبان پہ خدا کا ذکر ہوتا ہے،
ان کی زبان ذکر الہی میں مصروف رہتی ہے، اور دل یاد الہی میں بسا ہوا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کیا زمانہ ان کے قدموں کی خاک کو اپنے آنکھوں کا سرما بنانے میں فخر محسوس کرتا ہے، اور ان کے آستانے پہ حاضری کو اپنے لیے وسیلہ نجات اور ذریعہ سعادت سمجھتا ہے۔ گزرے وہ جوانی دے دے، جو بھی دیکھے وہ کہے یہ ہے محمد کا غلام، میرے چہرے کو خدا ایسی نشانی دے دے۔ عزت و احترام کی پاکیزہ محفل میں بیٹھ کر فکر و شعور کو پاکیزگی بخشنے والے ہر ایک سامعین کے پاکیزہ سماعتوں کے رحل تک تاج الدین وارثی سلام عقیدت پیش کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا مجمع جی لگا کر ایک مرتبہ جن کو جو درود شریف یاد ہے بارگاہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ درود پاک کی ڈالی عقیدت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں۔ سب لوگ جی لگا کر بابا سے بلند پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین، ممبر شریف پر آپ کے شہر عزیز کے مقدس محترم باوقار مستند علماء کرام تشریف فرما ہے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ اپنی شاہراہوں پر گامزن ہے۔ دنیائے سنیت کی کئی عبقری شخصیتیں، باکمال آوازیں، فکر و شعور کی کئی عظیم الشان ہستیاں، علم و ادب کے کئی عظیم الشان پاکیزے شگوفے، محبتوں کی اس پاکیزہ ڈائری میں صفحہ کرتاز پر عشق و وفا کی قندیلیں روشن کرنے کے لیے حسینہ چک فتح اللہ شریف کی سرزمین پر جلوگر ہو چکے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے رہبر کمیٹی کے زیر اہتمام فقید المثال امام الاولیاء کانفرنس میں ہم لوگ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہماری اور آپ کی زندگی کو یہ حسین موقع عطا فرمایا کہ آج شیخ طریقت عارف باللہ حضرت منیم شاہ رحمت اللہ علیہ کے عرس مقدس کی اس اہم ترین تقریب میں بیٹھ کر اپنی محبتوں کا خراج اپنے آقاؤں کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ رب قدیر ہماری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بلند آواز سے ایک مرتبہ پورا مجمع دل سے کہہ دیجئے آمین۔ جتنے علماء کرام شورائے کرام کا نام اشتہار میں دیکھا ہے یا اعلان کے ذریعے سنا ہے، الحمدللہ وہ سارے احباب تشریف لا چکے ہیں، اور نقیب اہل سنت جناب حلچل سبحانی صاحب کی زبانی آپ نے سماعت بھی کیا ہوگا۔ چونکہ گھڑی کا کانٹا دھیرے دھیرے کافی اوپر جا رہا ہے، آپ تمامی حضرات کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ آج کے اس امام الاولیاء کانفرنس کے خصوصی مہمان شاعر بنگال بلبل حدائق بخشش، شاعر مسلک اعلی حضرت عاشق حضور تاج الشریعہ جناب اسد اقبال کلکتوی صاحب قبلہ وہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ انتظار کریں، تجسس کریں، بہت جلد جناب اسد اقبال کلکتوی صاحب کی زیارت آپ لوگ کریں گے۔ دوسری جانب شہنشاہ نغمات شاعر اہل سنت ادیب باکمال پیکر اخلاص و محبت شاعر اسلام جناب شرف الدین شرف صاحب قبلہ جونپور اتر پردیش، ان کی حاضری بہت جلد ممبر شریف پر ہونے والی ہے۔ حالانکہ اشتہار میں آپ نے ان کا نام نہیں دیکھا ہوگا، لیکن الحمدللہ کمیٹی رہبر کمیٹی کی محبتوں کی زنجیر میں قید ہو کر امسال بھی جناب شرف الدین شرف جونپوری صاحب قبلہ کی آمد ہو گئی ہے۔ بہت جلد رونق افروز ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ممبر شریف پہ آپ دیکھ رہے ہیں عطائے سرکار سرکاہی نعت خوان رسول مداح مصطفیٰ بھائی شبیح القمر یوسفی صاحب جلوہ افروز ہیں۔ عاشق خیر البشر شاہکار ترنم شاعر اہل سنت جناب جوہر ویشالوی صاحب کی آمد ہونے والی ہے۔ شہنشاہ نغمات جناب حامد رضا ویشالوی اور خطیب باکمال وائز شری مقال عاشق حبیب اللہ حضرت علامہ و مولانا سیف اللہ علیوی صاحب قبلہ کلکتوی، ان کا دھماکہ خیز
खिताब इंशाअल्लाह हम और आप समाअत करने वाले हैं। खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा व मौलाना कासिम रजा साहब किबला मरकजी वो भी तशरीफ ला चुके हैं और इंशाअल्लाह इफ्तिताही खिताब कासिम भाई से हम लोग समाअत करेंगे। ये बताइए कि अब आप लोग तैयार हैं कि कुछ ऐसा करे दे मेरे के देगार आँखों में। बस समझ लीजिए कि प्रोग्राम का आगाज हो गया है। जिंदा दिली का पेश कीजिए और जैसे हर साल सुनते हैं उसी अंदाज में आप सुनिए। कह दे या रसूल अल्लाह कुछ ऐसा करे दे मेरे के देगार आँखों में कुछ ऐसा कर दे मेरे के देगार आँखों में मौला का कुछ ऐसा कर दे मेरे के देगार आँखों में। अरे कुछ ऐसा करे कुछ ऐसा करे दे मेरे के देगार आँखों में मेरे आका कुछ ऐसा कर दे मेरे के देगार आँखों में। तो हमेशा ना रहे रो वे यार आँखों में। वाह 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 नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह से मुकद्दस सरजमीने हुसैना चक फतहुल्लाह शरीफ। हमेशा रहे जो वे यार आँखों में। बहुत प्यारा शेर आ रहा है, संभाल लीजिएगा। मुख्तार भाई मोहब्बत के साथ समाप्त फरमाए कि कुछ ऐसा करे दे मेरे के देगार आँखों में कि वो नूर दे मेरे परवरदिगार आँखों में। वो नूर दे मेरे परवरदिगार आँखों में। वो नूर दे मेरे परवरदिगार आँखों में। अरे वो नूर दे वो नूर दे मेरे परवरदिगार आँखों में कि जलवा कर रहे रुख के बाहर आँखों में। उम्र की दौलत खरीद सकती है, वफा तो सबको बेकीमत खरीद सकती है।
मैं कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता, जुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है। मैं कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता, जुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है। जमाते अहले सुन्नत की दो काबिल कद्र और लायके ताजीम शख्सियतें मिंबर शरीफ पर मौजूद हैं। खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलके आला हजरत, वाइज़े श्री मकाल, साहिबुल इल्म वल कमाल, हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिम रजा साहब क़िबला मरकजी मिंबर शरीफ पर जलवा अफरोज हो चुके हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इफ्तिताही खिताब की सूरत में मुफ्ती साहब से मुलाकात करेंगे। दूसरी जानिब माहिरे उसलूबे फन, अंदलीबे गुलशने पंजतन, शायर अहले सुनन जनाबे शरफुद्दीन शरफ साहब क़िबला जौनपुरी तशरीफ फरमा है। शाहकारे तरन्नुम जनाबे हामिद रजा साहब क़िबला वैशालवी, अभी शबीहुल कमर यूसुफी साहब से आपने मुलाकात किया है। सारे लोग बैठे हुए हैं, वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर कर रहा है, निजामत बहुत मुख्तसर होनी है। मैं जनाबे हामिद रजा वैशाली साहब को बड़ी तेजी के साथ इस वक्त पेश करना चाहता हूँ। कोई शेर मुझे नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक छोटा सा जुमला अर्ज करूंगा और हामिद भाई आपके हवाले हो जाएंगे और इस जुमले की तकमील होगी लफ्ज़ कुरान पे। लफ्ज़ कुरान पे ये जुमला मुकम्मल होगा। अगर लफ्ज़ कुरान पे मैं पहुंच जाऊं तो एक मर्तबा आपसे दुआओं की दरखास्त करूंगा। जरा सा मोहब्बत से एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। जब एक शायर बोलता है तो शेर बनता है। सुनिए मोहब्बतों के साथ, जब एक शायर बोलता है तो शेर बनता है, एक मुकर्रिर बोलता है तो तकरीर बनती है, एक मुफक्किर बोलता है तो फिक्र बनती है, एक अदीब बोले तो अदब बने, एक फसीह बोले तो फसाहत बने, एक बलीग बोले तो बलागत बने, अनाउंसर बोलता है तो पुकार बनती है, मुजाहिद बोलता है तो ललकार बनती है, अल्लाह का वली बोलता है तो अकबाल बनता है, अल्लाह का नबी बोलता है तब फरमान बनता है, और जब मेरा खुदा बोलता है तब कुरान बनता है। अल्लाह का नबी बोलता है तब फरमान बनता है, और जब मेरा खुदा बोलता है तब कुरान बनता है। जब मेरा खुदा बोलता है तब कुरान बनता है। मेरे भारत में कोई वार हो ही नहीं सकता। मेरे भारत पे कोई वार हो ही नहीं सकता। कोई सुन्नी जलीलो खार हो ही नहीं सकता। जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी से निस्बत है वो अपने मुल्क का गद्दार हो ही नहीं सकता। वो अपने मुल्क का गद्दार हो ही नहीं सकता। बिला ताखीर भाई हामिद रजा वैशाली साहब से ताजुद्दीन वारसी गुजारिश कर रहा है कि आप जहां भी हैं इस वक्त वो जगह आपकी नहीं, आपकी जगह माइक पे है। आप तशरीफ लाइए और अपने अशार के जरिए फैजान गौसे आजम निछावर सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो सबसे आला मौला हमारा नबी, सबसे आला मौला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी। और ये शेर में पढ़ता हूँ, समाज के लिए कह दे या रसूल अल्लाह।
आवाज तो खोलिए, आवाज दबी हुई है आपकी, आवाज खोल दीजिए, समाप्त करिए। सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अरे अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, 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 के अपने मौला का प्यारा अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी। शेर पढ़ता हूँ, समाप्त करें। मेरा नबी लाजवाब है, लाजवाब 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 लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है। सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, सरवर कहो के मालिक मौला कहो तुझे, बाक़ी खलील का गुल ज़ेबा कहो तुझे, सरवर कहो के मालिक मौला कहो तुझे, बाक़ी खलील का गुल ज़ेबा कहो तुझे, बाक़ी खलील का गुल ज़ेबा कहो तुझे, तेरे तो बस ऐब तनाही से है बरी, तेरे तो बस ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह के क्या क्या कहो तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह के क्या क्या कहो तुझे, कि लेकिन रज़ा ने लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखत इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखत इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखत इस पे कर दिया, अरे खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे, मेरा नबी लाजवाब, तकबीर, नारे रिसालत, इमामुल औलिया कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने हुसैना फतहुल्लाह शरीफ, जनाबे जौहर वैशाली। मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है, लाजवाब 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 लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है। दिल को उनसे खुदा जुदा न करे। शरफ की जलवागरी में मशहूर पर हैं, बहुत पुराने शायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आज तक ऐसा पढ़ते हैं कि कोई जवान क्या पढ़ेगा, माशाअल्लाह अभी तक जवानी बाकी है। सुनिएगा, दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे, ये वही है कि बख्श देते हैं, ये वही है कि बख्श देते हैं, कौन इन जुर्मों पर सजा न करे,
کوئی جرم پر سزا نہ کرے کہاں لے چلا حرم سے مجھے کہاں لے چلا حرم سے مجھے ارے تیرا برا خدا نہ کرے ارے تیرا برا خدا نہ کرے حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے ان کی راج سے التجا نہ کرے ان کی راج سے التجا نہ کرے اے رضا سب چلے مدینے کو سب چلے مدینے کو سب چلے مدینے کو سب چلے مدینے کو ارے میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے میرا نبی لاجواب ہے میرا نبی لاجواب ہے لاجواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شفیع مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اہل کمیٹی کی محبت ہوئی میں دوبارہ حاضر آیا آپ تک۔ ہمارے کرم فرما پیر طریقت علامہ محمد اشتاق صاحب قلعہ مصباحی ان کا حکم تھا میں حاضر آ گیا۔ تیزی کے ساتھ کچھ اشعار پڑھتا ہوں، 10 منٹ کا وقت ملا ہے، اس سے مجھے کام کرنا ہے۔ ایک بار درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شفیع مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت تزمین کلام جو ہے تزمین شکل میں 2-3 بار پڑھتا ہوں، میں کرے محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ خود کو دے آپ بہت اچھا بج رہا ہے، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، کہہ دے یا رسول اللہ۔ پڑھتا ہوں کہ اللہ 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 شان یہ شوقت رسول اللہ کے، ماشاءاللہ بڑی محترم نقیب صاحب کہ اللہ 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 شان یہ شوقت رسول اللہ کی، کہ دو جہاں میں اعلیٰ ہے عظمت رسول اللہ کے، کہ دو جہاں میں اعلیٰ ہے عظمت رسول اللہ کے، کہ مالک جلت ہے وہ مالک جنت و جنت رسول اللہ کے، کہ عرش حق ہے مسینت رفعت رسول اللہ کے، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کے، دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور ساتھ ایک بند پڑھتا ہوں، محبت کہتے سبحان اللہ، کہ فضل رب سے جو ملا جتنا ملا ان سے ملا، کہ فضل رب سے جو ملا جتنا ملا ان سے ملا۔ مشورہ اعظام پیش نظر سامعین کرام، اگر سن رہی ہوں تو خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آگے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، خلوص و للہیت کے ساتھ، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، مالک سجا، فخر بنی آدم، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس یقین کے ساتھ کہ مومنین کا درود مصطفیٰ سنتے بھی ہیں اور سن کر اس کا جواب بھی دیتے ہیں، جیسا کہ صحائح ستہ کی حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب کا نام ہے ابو داؤد شریف۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کے درود کو سنتا ہوں اور سن کر اس کا جواب بھی دیتا ہوں، اور آقا فرماتے ہیں جو خلوص و للہیت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں اسے پہچانتا بھی ہوں، ہے نا؟ اس لیے آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھے بلند آواز سے اللہم صلی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر تھوڑی ہی دیر کے لیے، چونکہ اس وقت ہر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے اور اس میں بھی آپ ٹائم نکال کر کے جلسہ میں آئے ہیں، پتہ نہیں کیا مقصد ہے آپ کا آنے کا، ہم تو نہیں جانتے بھائی، ہے نا؟ آپ کا کیا مقصد ہے، کیا کرنے کے لیے آئے ہیں جلسہ میں، کس نیت سے آئے ہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، خود آپ ہی کو پتہ ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو صرف اسد اقبال کلکتوی صاحب کا ترنم سننے کے لیے آئے ہیں، غلط نہیں بول رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہے نا ایسے بھی ہوں گے جن کا ذوق اور شوق یہ ہوگا کہ چلو جلسہ میں چلتے ہیں ثواب ملے گا، کیا یہی سب خیال سے آئے ہوں گے؟ لیکن خیالات آپ کے اپنی جگہ، آپ کس خیال سے آئے مجھے یہ نہیں معلوم، لیکن بس ایک خیال پیدا کیجئے، آج سے، آج کے بعد کہیں بھی آپ جلسہ میں جائیں، کہیں بھی آپ دینی محفل میں جائیں، کبھی کہیں بھی آپ میلاد شریف میں جائیں تو نیت یہ کر کے آئیں کہ ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہے نا؟ ابھی ہم نے ایک دن پہلے سرائے پیٹرول پر ہم سرائے سے نکل کر اسی روڈ میں ہائی وے میں آئے اور اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک بائک والا پیچھے سے آیا، اسکارپیو والا پیٹرول پمپ کے اندر ڈھک رہا تھا، مارا اسکارپیو میں، اسپاٹ ڈیٹ۔ تو یہ کسی کو پتا نہیں ہے کون کب چلا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ بتانا مقصد یہ ہے کہ گھر سے آپ چلیں کس نیت کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ چلیں گے؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، جو علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور پھر اگر اس کا راستے میں یا جہاں بیٹھا ہے اگر اس کا انتقال ہو گیا تو پھر اس نیت کی بنیاد پہ اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا۔ اس لیے نیت یہ کر کے آئے کہ ہم علم دین حاصل کریں۔ جلسہ والوں کا مقصد ہے نا کیا ہوتا ہے، جلسہ والوں کا مقصد کیا ہے یہ بھی ہمیں معلوم نہیں، لیکن مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم جلسہ میں جا رہے ہیں صرف دنیاوی طور پر اسے کامیاب نہ بنائے، ہے نا؟ جلسہ آج کیسے کامیاب ہوتا ہے معلوم ہے؟
بہت شاعر آئے پڑھے بہت پیسہ مل گیا ہے نا بہت نعرہ لگ گیا اور بہت زور زور سے آپ نے سبحان اللہ